بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سو جو ہمارا دوسرا یونٹ ہے فیتھ ان اسلام اینڈ اٹس آرٹیکلز، اس میں ہمیں سب سے پہلے اسلام کی ڈیوینٹی پر بات کرنی ہے. اور ڈیوینٹی کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز جو الہامی ہو، جو اللہ کی طرف سے آئی ہو. اور یہاں پر جو آپ کو کوشچن پوچھا جاتا ہے یوزولی وہ یہ ہوتا ہے: اسلام از اے ڈیوائن ریلیجن، یعنی اسلام ایک آفاقی الہامی مذہب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا ہے. آپ اس کو ایکسپلین کریں. اور ایکسپلین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کیسے ثابت کریں کہ اسلام جو ہے یہ ایک الہامی مذہب ہے، کسی انسان نے خود سے یہ نہیں بنایا ہے. تو اس کو ہم ثابت کرنے کے لیے کون کون سے میتھڈز استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں. تو جو جو ہمارا ریسپانس جو رہے گا، وہ جو اس کا آنسر جو ہے، اٹ سٹارٹس لائک دس: ان فیکٹ اسلام claims to be the religion prescribed by Allah for man since man's inception. پہلی بات دماغ میں یہ رکھنی ہے کہ جو تمام ادیان، دین کی جمع یعنی سارے کے سارے مذاہب جن کو ہم کہتے ہیں، دنیا کے جتنے بھی ریلیجنز ہیں، وہ مورل کوڈ آف کنڈکٹ جو ان میں پایا جاتا ہے وہ ایک جیسا کیوں ہے؟ سارے مذہبوں میں چوری کیوں غلط ہے؟ سارے مذاہب میں بددیانتی کیوں غلط ہے؟ جو میجر جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو مورل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، لگ بھگ سب کا سیم ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے سارے مذاہب کا اوریجن اصل میں الہامی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاں، پھر کیا ہوا ہے کہ بیچ میں جو انسان کی اپنی خود غرضی کی وجہ سے مذاہب کے اندر جو انسان نے خود سے دخل اندازی کی ہے، اس کی وجہ سے مختلف مذاہب ڈسٹارٹ ہو گئے وقتاً فوقتاً. اور پھر ان کا کلا کما کرنے کے لیے اسلام کی فائنل میسج آ گئی. حالانکہ سارے مذاہب اصل میں اسلام ہی تھے. جو بھی شکلیں آج ہم مذاہب کی دیکھتے ہیں، جو بھی اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کی وہ اچھائی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان میں وہ اچھائی اس لیے ہے کیونکہ ان کا اوریجن وہی ہے جو اوریجن اسلام کا ہے. تو اس کو وحدت ادیان بھی کہتے ہیں، اس کانسیپٹ کو وحدت ادیان بھی کہتے ہیں، یعنی سارے مذاہب اصل میں ایک ہی بات ہے. لیکن پھر گڑبڑ کہاں پر ہے؟ گڑبڑ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پرسٹائن پیورٹی میں سارے مذاہب اس وقت موجود نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے، وقتاً فوقتاً آئے، وہ اپنے دور کے لیے آئے. ان میں جو شریعت تھا، ان میں جو لیگل سسٹم تھا، وہ اس دور کے لیے ٹھیک تھا. لیکن آگے والے دور کے لیے اب اس میں جو امینڈمنٹس ہونی تھی وہ فائنلی اسلام نے کر دی. اور اب اسلام اصل میں سارے مذاہب کی اصل فارم، صحیح فارم یہ ہے. یہ اصل ہے اسلام کا کانسیپٹ. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پرسکرائب کیا ہے اللہ نے. جب ہم کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام سارے مذاہب کو ریجیکٹ کرتا ہے. نو، اسلام اصل میں یہ کہتا ہے کہ اسلام ہی سارے مذاہب کی جڑ ہے، اسلام ہی اصل میں دین تھا اور اسلام ہی اصل میں آگے چلے گا. اب جو بیچ میں جو وقتاً فوقتاً جو تبدیلیاں ہو گئی لیگل سسٹم میں، شریعہ میں جو تبدیلیاں ہو گئی، ان تبدیلیوں کو کس طرح سے فائنلی ایک ہی چیز میں ایکومولیٹ کیا گیا تو فائنل پروفٹ بھیجا گیا، فائنل بک بھیجی گئی اور اس مذہب کے سسٹم کو فائنل کر دیا گیا. یہ ہے اسلام کا اصل دعویٰ. So it claims to have the original unchanged teachings of Allah given to all prophets except a few laws which were specific to them. اس میں کلیم یہ کیا جاتا ہے اسلام اس بات کا حامل ہے. وہ یہ بات اسلام کہتا ہے کہ جتنے بھی پرانے زمانے کے جو بھی انبیاء گزرے ہیں، جو بھی نبی آئے ہیں، مرسل آئے ہیں، ان کو جو میسج دیا گیا وہ میسج اصل میں اسلام کا ہی ہے. کیونکہ ہم سارے انبیاء کا نام نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہم کسی بھی مذہب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذہب کسی نبی نے شروع نہیں کیا. ہمارے پاس جتنے بھی مذاہب جو نون مذاہب اس وقت عربیہ میں تھے، ان میں جوڈائزم تھا، ان میں کرسچینٹی تھی. تو ان کا نام لے کے قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ مذاہب اصل میں
فلانی فلانی پیغمبروں کی وجہ سے دنیا میں آئے، اور اصل میں وہ مذاہب کوئی اور مذہب نہیں بلکہ اسلام ہی تھا۔ حالانکہ اس میں شریعت میں جو کمیاں تھی یا شریعت میں جو تبدیلیاں تھی، وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ اللہ نے اس وقت جو ان انبیاء کو کہا تھا تو انہوں نے اس کو غلط سمجھا، نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اس زمانے کے لیے وہی چیزیں صحیح تھی اور ہمارے لیے یہی چیزیں۔ میں یہاں آپ کو ایک مثال دوں گا، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی دو بہنوں سے ایک ساتھ، لیکن نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع فرمایا گیا، اور قرآن نے حکم دیا کہ اب ایسا نہیں ہے، اب دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس زمانے کی شریعت میں یہ الاؤڈ تھا، اور اگلے زمانے کی شریعت میں یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور میں جو پہلی جوڑی جو جنم لیتی تھی، جو پہلا جوڑا پیدا ہوتا تھا، کیونکہ حوا علیہ السلام کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے جوڑی کی شکل میں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کے بطن سے علیہ السلام۔ تو پھر آگے اور پیچھے والے بھائی بہنوں کی شادیاں کی جاتی تھی۔ اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شریعت اس وقت خدا نخواستہ غلط تھی، بلکہ یہ اللہ کا ہی حکم تھا، اور اللہ کے حکم کے عین مطابق یہ پھر آگے والے جو پیغمبر آئے انہوں نے اس کو کلدم کیا، اور آگے چل کر جو ہے نئی شریعت آ گئی، نئے لاز آ گئے، اور فائنل جو ان لاز کی کا جو فائنل کلمنیشن ہے دیٹ از اسلام۔ یہ ہے اس کا، جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہے اس کی بیسس۔ اب Islam substantiates its claim to a being divine on the following basis۔ اب چونکہ دعویٰ اسلام کرتا ہے کہ یہ ایک الہامی مذہب ہے، یہ مذہب اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ دعویٰ کس بنیاد پر کرتا ہے؟ تو اس کی بنیاد یہ تین چیزیں ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے۔ نمبر ون از دا قرآن، دا بیسک ریسورس بک آف اسلام از کلیئر آف آل ڈیفیشنسیز انہیرنٹ ان ہیومن ورکس۔ پہلی بات جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ ڈیوائن ریلیجن ہے، یہ ایک الہامی مذہب ہے، اس کی وجہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو کتاب ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اسلام کا جو مین ٹیکسٹ ہے وہ مبنی ہے قرآن پر، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس طرح سے کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، اس طرح سے جس طرح سے ایک انسان کی بنائی ہوئی کتاب میں ہوتا ہے عام طور۔ یعنی یہ ان ڈیفیشنسی سے، ان ڈیفیکٹ سے بالکل پاک اور منزہ ایسی کتاب ہے جس کی ثانی دنیا میں نہیں ملتی ہے، جس جیسا کوئی بھی بک دنیا میں پایا نہیں جاتا ہے، یا جس جیسی کتاب دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ پہلا کلیم ہے کہ جو اس کی بک اگر یہ اس طرح پرسٹائن پیور ہے تو اسلام بھی پرسٹائن پیور ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات اصل میں ان کا مرکز جو ان کا محور جو ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ So in fact the Quran gives us an objective criterion to judge whatever it is truly revealed by Allah or not۔ اور خود قرآن کلیم یہ کرتا ہے کہ آپ اس کو جانچیں، اس کو پرکھیں، اور آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے۔ اور کہاں پر کہا گیا ہے؟ اس آیت میں، جس کی ٹرانسلیشن نیچے ہے۔ Had it been from anyone other than Allah۔ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے، اللہ کے بغیر کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا، they would have found a number of inconsistencies۔ تو جو اس پر غور کرنے، دے سے مراد ہے وہ لوگ جو اس پر غور، جو اس کو پڑھتے، وہ اس میں سے بہت سارا اختلاف دیکھتے۔ اس کتاب میں پھر اختلاف پایا جاتا، یعنی جو عام طور پر کتابیں جو لکھی جاتی ہے، جو آتھرز کتاب لکھتے ہیں، اس میں کہیں پر آتھر نے ایک بات کی ہوتی ہے، لیکن آگے 10-15 پیج آگے اس نے اسی بات کو اس بات کا الٹا کہا ہوتا ہے، لیکن ایسا قرآن کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس پر غور و فکر کرتے ہیں وہ اس بات سے بالکل جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل یہ تسلیم کر دیتے ہیں، سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کی انکنسسٹنسی نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے اس بک میں۔ یہ قرآن کی 4ویں سورت کی 82ویں آیت میں ہے۔
Thus, the Quran declares itself to be absolutely clear of any, number one, inconsistencies in its literary style. अदबी तौर पर कोई भी इख्तिलाफ इसमें नहीं है, पहली चीज, यानी ये कुरान क्लेम करता है। दूसरी बात, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट इन द प्रोसेस्ड आइडियाज एंड थॉट्स, किसी भी तरह से जो इसमें प्रपोज किए गए हैं, जो प्रपोज्ड आइडियाज इसमें हैं या जो थॉट्स इसमें दिए गए हैं, उसका एवोल्यूशन नहीं होता है, वो वैसे के वैसे रहते हैं। कोई इसकी एक मीनिंग उस जमाने में नहीं और आज दूसरे जमाने में कुछ और मीनिंग, या उस जमाने में कोई और फिक इससे नहीं निकाला गया, अब और कोई फिक। अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ सकती है लेकिन फिक वही, सेंट्रलिटी वही रहेगी, महकमात वही रहेंगे, मुतशाबिहात की इंटरप्रिटेशन बढ़ती रहेगी और अंडरस्टैंडिंग इसकी बढ़ती रहेगी। लेकिन जो इसमें प्रपोज्ड आइडियाज और थॉट्स है वो सेम रहेंगे। वहदत का तस्वुर वही का वही, रिसालत का तस्वुर वही का वही, आखरत का तस्वुर वही का वही, हलाल हराम का तस्वुर वही का वही, और झूठ सच का तस्वुर वही का वही रहेगा। उसमें कोई भी तब्दीली रोनमा नहीं होगी वक्त गुजरने के साथ साथ। तो यह दूसरी क्लेम। पहली क्लेम, यानी किसी तरह की अदबी खामी इसमें नहीं है। दूसरा, किसी भी तरह से इर्तिकाई तौर पर इसके बताए हुए आइडियाज, ख्यालात जो इसने प्रोपेगेट किए हैं, उनमें कोई किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगले जमाने में वो तरक्की करके नए नहीं बन जाते हैं बल्कि वैसे के वैसे रह जाते हैं। उसके बाद नंबर सी, ड्राइंग सपोर्ट फॉर इट्स क्लेम्स फ्रॉम सच अवेलेबल इंफॉर्मेशन विच वाज लेटर प्रूव टू बी करेक्ट। इसके अलावा जो इसने क्लेम्स किए हैं, बहुत सारी बातें क्लेम की हैं कुरान ने, और लेटर ऑन वो क्लेम सच साबित हो गई वक्त गुजरने के साथ साथ। यानी इसमें जो बात, जिस बात को कहा गया, क्लेम किया गया कि ये बात इस तरह से है, आगे चलकर उसको दुनिया ने सच साबित किया कि हाँ, ये वाकई जो क्लेम कुरान ने किया था ये वाकई सही है। मिसाल के तौर पर कुरान में एक जगह है कि ये जो पानी समंदर में आप देखते हैं, ये दो दरियाओं से मिलता है, एक खारा पानी है और एक मीठा पानी है। उनके बीच में एक बैरियर है और ये खारा और मीठा पानी आपस में मिलता नहीं है। और ऐसा आज जो ओशनोलॉजी में जो जो साइंटिस्ट काम करते हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि हाँ, ऐसा बिल्कुल क्लियर है। और समंदरों में कहीं ऐसा पानी है जो पैलेटेबल है और कुछ नॉन पैलेटेबल है, और उनके बीच में एक बैरियर है। तो ये सारी चीजें जो उसने क्लेम की उस जमाने में, और इसी तरह जो वोम के बारे में बहुत सारी क्लेम्स की है कुरान ने, वो तो एम्ब्रियोलॉजी में वो साबित हो गए कि ये बिल्कुल सही है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी क्लेम्स जिनको साबित किया गया। द रेफर्ड वर्स ऑफ द कुरान हैज स्ट्रेस्ड दैट इफ ए मॉर्टल, इसके साथ मुंतजिर फारूक, अब इसके साथ कोई छेड़खानी ना करें क्योंकि ये अपलोड करना है बेटा। The referred verse of the Quran has stressed that if a mortal had written the Quran, then it would have contained all such inconsistencies which all human works contain. और बुनियादी मकसद ये है, इस वर्स में एक्चुअल बात ये कही गई है, इस आयत में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि आम तौर पर जो इंसान किताबें लिखता है, जो उनमें खामियां होती है या जो उनमें खामियां रहती है, वो उन खामियों से कुरान पाक है। ये इस बात की गारंटी है कि ये किसी इंसान ने नहीं लिखा है बल्कि ये किसी ऐसी हस्ती की तरफ से जिसने कायनात को बनाया है। Number two, fulfillment of the predictions regarding the manifestation of God's justice given in the Quran. दूसरी बात, जो भी प्रिडिक्शंस, जिनको हम कहते हैं कि जो हम वक्त से पहले जो पेशन गोइयां इंसान करता है, या वक्त से पहले जो बातें बताई जाती कि कल ऐसा होगा, वो जब हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये पेशन गोई जो है फलानी ने की थी तो ये सच साबित हो गई। इस तरह की पेशन गोइयां कुरान ने भी की, और जब अल्लाह ने अपना इंसाफ अदल कायम किया तो वो पेशन गोई दुनिया में वजूद में आ गई। ये दूसरी निशानी है इस्लाम का हकीकी या इस्लाम का इल्हामी मजहब होने की। ये भी एक दलील है। पहली दलील ये है कि कुरान विदाउट डिफेक्ट्स है।
دوسری دلیل یہ، اس میں ہم نے 3 باتیں سمجھی. دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں پریڈکشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کی اور آگے چل کر وہ سچ ثابت ہو گئی. قرآن میں وہ پریڈکشنز کی گئی تھی. At the very beginning of his ministry, with hardly any followers, the Prophet ﷺ, on the authority of Allah subhanahu wa ta'ala, unequivocally predicted that his rejectors, if they persist in their rejection, shall have to face the wrath of Allah. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اسلام کا کلمہ عام کرنے کے لیے آواز لگائی تو بہت سارے لوگ اس کے مخالف ہو گئے اور ان کی بہت زبردست مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ کے جان کے دشمن ہو گئے. زبردست طریقے سے ان کو ریجیکٹ کیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ پریڈکشن کی کہ جو شخص میرے خلاف اس وقت ریجیکشن کر رہا ہے، میرے خلاف ہو رہا ہے، آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دیکھے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا. shall have to face the wrath of Allah. اس کو اللہ کا غصہ، اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے اللہ کے غصے کا سامنا ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے کہا تھا؟ آن دا اتھارٹی آف قرآن. کہ جو لوگ آپ کے خلاف ہیں، جو آپ کے خلاف چال بازی کر رہے ہیں، داغا بازی کر رہے ہیں، یا کسی طرح سے آپ کے خلاف پلاٹ بنا رہے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو ان کو اللہ ان سے بدلہ لے گا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیم کی. اور یہ بات بتائی گئی ناٹ اونلی ان دا ہیئر آفٹر، ان کو سزا صرف قیامت میں نہیں ملے گا، بٹ آلسو ڈیورنگ دا لائف آف دس ورلڈ، بلکہ ان کے ساتھ ڈیل کرے گا اللہ اس دنیا میں. اب he declared at a time when even his survival seemed quite unlikely that Allah shall bestow his blessings upon the believers and shall grant them rule in the land. اور اس نے یہ بھی کلیم کیا جب ابھی لوگ سہمے ہوئے گھروں میں چھپکے سے قرآن پڑھتے تھے، اس سے بھی ڈرتے تھے کہ وہ کعبے کے سامنے بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کریں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیم کیا کہ جو میرے ماننے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کو اللہ اس زمین پر حکومت عطا کرے گا اور وہ اس زمین کے مالک بن جائیں گے. لیکن یہ اس زمانے میں ایبزرڈ لگتا تھا کہ ابھی تو یہ لوگ ہمت سے باہر نکل کے کلمہ زور سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ حکومت کب کریں گے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن دا اتھارٹی آف قرآن یہ کلیم کر دی کہ آنے والے وقت میں ان کو خلافت ملے گی، ان کو حکومت ملے گی، ان کو عہدہ ملے گا، ان کو ساری لینڈ ملے گی. یہ سارا کلیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آگے چل کر کیا ہوا؟ A close look at the sequence of events during the life of the Prophet ﷺ shows that each subsequent day of his life brought him closer and closer to the fulfillment of this prediction. اور جب ہم سیرت کا پھر ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پریڈکشن تھا اپنے بلیورز کے بارے میں اور اپنے مخالفین کے بارے میں، وہ ایک ایک لفظ سچ ثابت ہونے لگا اور آگے چل کر ایسا ہی ہو رہا تھا جیسا قرآن کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کر دیا تھا. Finally, after the conquest of the capital town of Makkah, this prediction was finally fulfilled. اور اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا، جس کو ہم فتح مکہ کا ایونٹ کہتے ہیں، کانکویسٹ آف مکہ کہتے ہیں، جب یہ ہوا تو اس کے بعد اس میں کوئی بھی اب گنجائش نہیں بچی کہ یہ پریڈکشن 100% ثابت ہو گئی. جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا، وہی لوگ آج ان کے سامنے مرسی کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں، آج وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، آج وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں کہ ہمیں معاف کیجیے، ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ان کو کہی تھی، جس زمانے میں وہ پاور میں تھے، جس زمانے میں ساری لینڈ ان کی تھی، جس زمانے میں حکمرانی ان کے پاس تھی، جس زمانے میں پورے کا پورا کنٹرول ان کے پاس تھا. اور اس زمانے کی کہی ہوئی بات اب 10 سال 20 سال یا 25 سال کے بعد آپ یہ ایک ایک کر کے ساری باتیں ثابت ہو گئی. Besides this, the Quran also makes a few other predictions
اب تو یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بارے میں جو باتیں کہی قرآن نے وہ ثابت ہو گئی. اس کے علاوہ بھی کچھ پریڈکشنز قرآن نے کی، اور آل ان دا نیم اینڈ آن دا اتھارٹی آف اللہ. اور یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. قرآن یہ کلیم کرتا ہے کہ ایسا ہوگا، اس لیے ہوگا کیونکہ اللہ چاہے گا، یہ اللہ کی وجہ سے یہ ہوگا. It was only a matter of time before all these predictions came true. اور اس میں تھوڑی بہت وقت لگی، اور وقت جب آ گیا تو وہ پریڈکشنز بھی ثابت ہو گئی. جیسے روم پر غلبہ جو ہے، جب جب پارسیوں نے روم کو شکست دی تھی، تو مسلمان اس وقت تھوڑے بہت یہ سوچ رہے تھے کہ چونکہ وہ اہل کتاب ہے رومی، تو پارسیوں نے ان کو شکست دی. تو سورہ روم نازل ہوا، غلبت الروم. ٹھیک ہے، یہ روم پر تو قبضہ ہو گیا، لیکن آگے چل کر کچھ سال کے اندر یہ روم والے واپس آ کے پھر سے قبضہ کریں گے. اپنا جو تخت تاج جو ہے وہ ان کو لوٹ آئے گا. اور ودن اے فیو ایئرس یہ ہو گیا. اور اس زمانے میں صحابہ کے بارے میں یہ ہے، شاید سیدنا ابو بکر صدیق، مجھے یہ پورا واقعہ صحیح یاد نہیں ہے، میرے دماغ میں اس وقت آ گیا، شاید سیدنا فاروق اعظم یا سیدنا عمر رضی اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر شرط لگائی تھی، اور پھر یہ سچ ثابت ہو گیا. Thus, it is believed on the basis of the fulfilled predictions of the Quran, which it made in the name and on the authority of Allah, that the person presenting the Quran received Allah's revelation. اب سیدھی بات ہے، اب اگر کوئی اتنی گارنٹی کے ساتھ، اتنی اتھارٹی کے ساتھ کوئی پریڈکشن کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، آگے چل کر ایسا ہی ہوا، تو یہ جان کر انسان کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ بات اس نے جس اتھارٹی کو بنیاد بنا کے بتایا تھا، تو یہ چیز اس اتھارٹی کی طرف سے ہی ہے. یعنی اگر وہ کلیم کر رہا ہے یا اللہ نے بتایا، تو جو اللہ کے بارے میں وہ جو بھی باتیں کر رہا ہے وہ صحیح ہے. یعنی اسلام اللہ کا دین ہے. نمبر 3، اب تیسری بات، اتنا ہی نہیں بلکہ تیسرا بھی ایک ایسپیکٹ اور بھی ہے قرآن کا، جس کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ایک ڈیوائن ریلیجن ہے. دا نیچر آف دا بیسک ٹیچنگز آف دا قرآن از نیچرل اینڈ ڈیوائن. وہ ہے جو کتاب کے اندر اب جو انجیکشنز ہے، کتاب کے اندر جو قوانین ہے، کتاب کے اندر جو تعلیمات ہے، وہ تعلیمات بنیادی درجے پر فطرت سے تعلق رکھتی ہے، جو انسان کو لباتی ہے، جو انسان کی اس دنیا میں ترقی کا ضامن ہے، جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیوائن ہے، کیونکہ جس نے اللہ کو بنایا اسی نے ان ٹیچنگز کو بھی بنایا. اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا بنایا ہے، اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اپیلنگ ہے. قرآن کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہے جو انسان کو سیوٹ کرتی ہے. قرآن کی ٹیچنگز ایسی ہے جو انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. Let us see how the nature of a person's teachings also plays an important role in whatever his religion is divine or not. جو بھی کوئی شخص بات کرتا ہے، اگر وہ باتیں انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، وہ باتیں اگر انسانی فطرت کے عین مطابق ان کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے، اس کا جو یہ انٹیوشن ہے، اس کی جو یہ باتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے. اگر وہ انسانی فطرت کے مخالف باتیں کر رہا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ کسی اور کی طرف سے یہ بول رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا تو اپنی نفس کی طرف سے بول رہا ہے، یا کچھ اور اس کا دماغ جو ہے گم گیا ہے، تو اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے. The Quran has termed its basic teachings as a reminder for man. اب ہم دیکھتے ہیں جب قرآن اپنی باتوں کو رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ذکر ہے. قرآن کا ایک اور نام ذکر ہے، ریمائنڈر ہے. یعنی جو بات آپ کو پہلے سے پتا ہے، یہ اس کی یاد دہانی آپ کو کروا رہا ہے. یعنی قرآن کوئی نئی بات کلیم نہیں کر رہا ہے، قرآن ہمیں پرانی بات ہی سمجھا رہا ہے، قرآن ہمیں پرانی باتیں ہی یاد دلاتا ہے. اسی وجہ سے قرآن کا ایک نام ذکر بھی کہا گیا ہے. اے ریمائنڈر اباؤٹ تھنگس اینڈ کانسیپٹس. یہ ان چیزوں کے بارے میں، ان خیالات کے بارے میں which deep inside humans are already aware of، جو انسان کے دل کے تہ میں پہلے سے ہی موجود ہے. مثال کے طور پر والدین کی خدمت کیجیے، بزرگوں کی عزت کیجیے، بچوں کے ساتھ آپ اچھی طرح سے خوشی خوشی پیش آئیے، ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کریں، اللہ کو یاد کریں.
اس کائنات میں جو بھی چیزیں ان کا احترام کرے, ان کا توازن نہ بگاڑے. یہ ساری ٹیچنگز تو اصل میں انسان کے اندر خود ہی پائی جاتی ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں تو بس ریمائنڈر ہوں, یہ صرف یاد دہانی ہے میری طرف سے, باقی کچھ نہیں. یو جسٹ, اگر آپ کو یہ یاد آ گیا تو کافی ہے. آئی ایم اوکے, یو نیڈ ناٹ ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ ایلس. بالکل نیچرل سیٹنگ. تو اب اگر یہ نیچرل طریقہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ بالکل اللہ کی طرف سے, اللہ کا دیا ہوا ہے. کیونکہ جس نے ہمیں بنایا, جو ہماری اندر کی بات جانتا ہے, باہر اس نے کتاب بھیجی اور اس میں بھی وہی لکھا کہ ایسا کیجئے, ایسا کیجئے, ایسا کیجئے. اور یہ جان کر آپ کو بالکل ایک عجیب عجیب دکھے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ جو آپ کے دل میں کھٹ کے وہ گناہ ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی دل میں پہلے سے ہی یہ باتیں موجود ہیں, اور اس وجہ سے یہ ریولیشن جب دل پر پڑتا ہے تو بوم, وہاں سے نکل آتی ہے وہ نور کی کرنیں. تو یہ اس کے ساتھ ٹکراتا ہے. یعنی جب یہ کنیکشن آپس میں کنیکٹ کر جاتے ہیں, جب دل قرآن کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے, تو پھر اسی کو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی اس ذکر ریمائنڈر سے مراد وہاں قرآن ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی ذکر کیا ہے؟ اللہ کی ذکر قرآن ہے. اور جب یہ انسان کو اطمینان کیوں دیتی ہے؟ انسان کو اطمینان اس لیے دیتی ہے کیونکہ اس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہے. جب اس کو اس کا اقرار ملتا ہے, اس کو اس کی زبان ملتی ہے, وہ زبان جو ہے کلام اللہ کی صورت میں ملتی ہے, تو وہ فٹ سے بولتا ہے کہ یہ, اور اس کو اطمینان آ جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات جو ہے ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو تب جا کے اس کو اچھی طرح سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے, یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے. So humans are already aware of, yet due to the influence of the external world, پھر یہ بھول کیوں جاتا ہے؟ جو باہر کی دنیا ہے, جو مادیت ہے دنیا میں, جو نفس ہے انسان کا, جو شیطان ہے, بہت سارے فورسز اس پر اٹیک کرتے ہیں. ان فورسز کی وجہ سے انسان پھنس جاتا ہے اس میں, اور وہ بھول جاتا ہے. اور اس بھولنے کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے اپنی ذکر بھیجی ہے. سوسائٹی اور سراؤنڈنگز میں جو بھی چیزیں ہیں ان میں کھو جاتا ہے آدمی, اور they tend to forget. لہذا ان کو وہ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. اور اس بھولے بسرے چیز کو واپس کرنے کے لیے, یاد دہانی کے لیے قرآن آیا ہے. اور قرآن میں وہی باتیں لکھی ہے کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں, آپ اس طرح کر رہے ہیں, آپ اس طرح کر رہے ہیں, یہ ایسا مت کرے, ایسا مت کرے, ایسا مت. وہی ڈوز اور ڈونٹس. اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نہیں, میرے دل کو اطمینان اسی سے ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے. So Islam declares it is teaching us to be in accordance with the nature on which Allah has created man. لہذا ساری کی ساری باتیں جتنی بھی قرآن میں کہی گئی ہے, اس فطری تقاضے کو پورا کرتی ہے جو انسان نے انسان جس تقاضے پر انسان کو اللہ نے بنایا ہے. یعنی اس فطرت پر, جس فطرت پر انسان کو بنایا گیا ہے, اسی فطرت کے عین مطابق اس کو تعلیمات بھی بھیجی گئی ہیں قرآن میں. اور جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں کلیئر کرتی ہے کہ اسلام اللہ کی طرف سے مذہب ہے. دا بیسک بلیف آف اسلام از دا بلیف ان ون اللہ. چلیے ہم دیکھتے ہیں بلیف سسٹم کے بارے میں. جو بلیف سسٹم اسلام نے دیا ہے وہ ہے کہ آپ ایک اللہ کو مانیں. Only who is merciful, just, wise, knowledgeable, powerful. یہ ساری کی ساری جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, جو اس کے صفات ہے, یعنی وہ مرسیفل ہے, مہربان ہے, عدل والا ہے, دانا و بینا ہے, اور ہر چیز کو جاننے والا, علم رکھنے والا ہے, اور طاقتور ہے. This belief, according to Islam, is not only part of man's nature and his insightful sense, but is also evident from the physical creation of Allah, which one can easily observe around oneself. اور یہ ساری باتیں جو اللہ کے بارے میں بتائی گئی ہے, ان کی مینیفیسٹیشن بھی سمجھائی گئی ہے دنیا میں. ہم مرسی کو پسند کرتے ہیں, ہم جسٹس کو پسند کرتے ہیں, ہم وزڈم کو پسند کرتے ہیں, ہم نالج کو پسند کرتے ہیں, ہم پاور کو پسند کرتے ہیں. اور اللہ نے سارے اپنے صفات بنائے ہیں. ہم ان کو پسند کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو اصل میں پسند کرتے ہیں. That is why they are there. اور جب ہم اس طرح سے اس کو سوچتے ہیں تو کلیئرلی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ وہی ہے جس کی بات ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں, اور اس کا ریمائنڈر ہمارے پاس قرآن ہے. اور اللہ which one can easily observe around oneself, اور یہ ساری چیزیں ہم آس پاس میں دیکھتے ہیں.
اور इनको हम जब देखते हैं तो इनसे हमें खुशी आती है, खुशी हासिल होती है। और ख़ासकर जब हमारे अंदर ये ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती है, जब हमारे अंदर मर्सी आ जाती है, जब हमारे अंदर जस्टिस आ जाती है, विज़डम आ जाती है, नॉलेज आ जाता है, पावर आ जाता है, तो हम इसको महसूस करते हैं। और अपने आप को अगर इसको कंट्रोल में रखें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें, तो हम अल्लाह के नज़दीक अपने आप को पाते हैं। द बिलीव इन प्रॉफिटहुड एंड द बिलीव इन अ डे ऑफ जजमेंट आर बोथ corollaries of the belief in the one Allah। और उसके बाद हमें दूसरा अकीदा ये समझाया गया कि आपको आखिरत पर यकीन लाना है। यानी अगर मैं यहाँ आया हूँ तो यूं ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो है जो पीछे मुझे छोड़ के जाना है, और फिर इसका हिसाब किताब लिया जाएगा। और ये सारी चीजें जो है जजमेंट के रोज मुझे बताई जाए। और इस बारे में मुझे किसने बताया? दैट इज द प्रॉफिटहुड। वो मुझे मैसेंजर्स ने, तो मैसेंजर्स पर मुझे ईमान लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे जजमेंट की तैयारी करनी है तो अकॉर्डिंग टू द मास्टर्स, अकॉर्डिंग टू द टीचर्स, मैं उसी अकॉर्डिंग काम करूंगा। और वो कहाँ से बताएंगे? वो कुरान से बताएंगे। तो ये एक कंसिस्टेंट एक सिस्टम है जिसके जरिए से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। So all inborn sense of morality and good is also a manifestation of these basic attributes of creator in man। और सारी की सारी जो अच्छाइयां हैं वो इंसान को पहले ही अंदर मौजूद है, और उन्हीं का एम्बॉडीमेंट अल्लाह है। जो भी हम अच्छाइयों, जिन अच्छाइयों को हम जिनको हम पसंद करते हैं, वही अच्छाइयां जो है अल्लाह के 99 नामों में हमें नजर आती है। All moral teachings of Islam are based on universally acknowledged moral values of justice, truthfulness, honesty, helping the weak, freedom in one's personal matters, modesty, etc। फिर जब हम इस्लाम के आफाकी पैगाम को देखते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें आमतौर पर हम किस 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 चीज की तरफ दावत देते हैं? हम कहते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज को एक्सेप्ट करो, वैल्यू ऑफ जस्टिस, यानी इंसाफ को दुनिया में कायम करो, सच्चाई को दुनिया में कायम करो, ऑनेस्टी को यानी ईमानदारी को दुनिया में राइज करो, और लोगों जो कमजोर लोग हैं उनकी हेल्प करो, और जो इंसान के अपने मामलात है उसमें उसको आजाद छोड़ो, और हयात इख्तियार करो। ये सारी बातें हमारा दिल कहता है, और यही टीचिंग्स कुरान में पाई जाती हैं। अब अगर ऐसी टीचिंग्स कुरान में पाई जाती हैं तो वी शुड से कि ये तो बिल्कुल उस नेचुरल टेंडेंसी के साथ मेल खाती है जो हमारी अंदर मौजूद है। तो अब अगर ये हमारे अंदर, फिर ये कैसे हमारे अंदर है अगर इनका ओरिजिन एक ही नहीं है? अगर ये बुक वहां से नहीं आई है, अगर ये इस्लाम वहां से नहीं आया है जिसने मुझे बनाया, तो उसको कैसे मालूम है कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? Islam, on the foundation of these basic beliefs and values, guides man to the path which would develop and maintain his relationship with his creator on the one hand and with his fellow human beings on the other hand। और ये सारी आफाकी मालूमात या आफाकी पैगामात हमें अल्लाह के साथ हमें क्या करना है, और कायनात में बनाई हुई इसकी मखलूक के साथ हमें क्या करना है, एक रिश्ता कायम कर देता है। Thus, Islam, a system of beliefs based on natural inclinations of man, has presented itself as the only true religion based on divine revelation on the aforementioned three bases। तो हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम एक ऐसा आफाकी दीन है जिसमें इंसान की जो अंदर की जो उसकी तड़प है, जो वो चाहता है कि दुनिया में ऐसा हो, वैसी ही तालीमात भेज के इस्लाम ने अपने आप को साबित कर दिया कि ये उस अल्लाह की तरफ से है जिस अल्लाह ने इस कुरान को इन तीन सिफात के साथ हमारे लिए भेजा है, जो साबित करता है कि इस्लाम एक डिवाइन रिलीजन है। आई होप कि आज आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई भी आपको महसूस हो रही है, कहीं पर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, यू कैन आस्क मी। ओके, गो अहेड। यस, कोई क्वेश्चन? हाँ बेटा।